الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله فقد فاز أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ایک دفعہ حضرات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دنیا کے اندر کوئی چیز بھی بے قیمت نہیں ہے. ہر ایک چیز کی کسی نہ کسی درجے میں قیمت ہے. کوئی چیز بھی دنیا میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں کہ یہ بغیر قیمت کے میں نے حاصل کی ہے. کچھ نہ کچھ قیمت کسی نہ کسی درجے میں ضرور ہوتی ہے. پتھروں کی بھی قیمت ہے, لکڑی کی بھی قیمت ہے, اور اسی طرح انسان کی بھی ایک قیمت اللہ نے مقرر کی ہے. ایک قیمت انسان کی بھی ہے, اور انسان کی قیمت پیسہ, دولت, کار, کوٹھی, بنگلہ یہ نہیں ہے, بلکہ انسان کی قیمت لگتی ہے صرف اور صرف ایمان کے ساتھ. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کی نظروں میں اتنی ہی قیمت لگے گی. ایمان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. میری یہ بات ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا. ایمان کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑا حسب نسب والا آ جائے, بڑے سے بڑا اپنی دولت لے کے آ جائے, بڑے خاندان کا بڑا آدمی ہے, اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں, اس لیے کہ اس کے اندر ایمان نہیں. اور اگر غلام ہے اور معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں, لوگ سلام کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں, لیکن اندر ایمان کا دیوا جل رہا ہے اور ایمان ہے, تو اللہ فرماتا ہے میں کروڑوں حسب نسب والے اس ایمان والے غلام پہ قربان کر دیتا ہوں. میری نظروں میں قیمت ایمان کی ہے. اگر میں اسے دوسرے لفظوں میں سمجھاؤں تو پھر مطلب یہ نکلتا ہے جب تک ایمان نہ تھا تجارت کرنے والے تجارت کر رہے تھے, ان کا تعارف ان کی تجارت تھی, ان کا کپڑا تھا. توجہ رکھنا, جب تک ایمان نہ تھا تعارف کپڑا تھا, تجارت تھی, لیکن جب ایمان آیا ہے اللہ نے ساری کائنات کی صداقتیں ابو بکر کے سینے میں رکھ دی ہیں. ایمان نے ابو بکر کا تعارف کروایا. جب تک ایمان اندر نہیں آیا عمر اونٹ چرا رہا تھا. اونٹ چرانے والا ایمان کے بغیر اونٹ چرا رہا تھا, لیکن جب اندر ایمان آیا پھر وہی اونٹ چرانے والا دریا چلانے والا بنا ہے. تو انسان کی قیمت ایمان کے ساتھ لگتی ہے.
جو آیت میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں مجھے صرف ایمان نہیں چاہیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لے آئے اور جو یہ بات کہے کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، صرف اتنی بات کہہ لینا کافی نہیں۔ بڑے عجیب الفاظ ہیں قرآن مجید کے، صرف اتنی بات کہہ لینا یہ کافی نہیں کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، میرا رب فرما رہا ہے پھر اس ایمان پر ڈٹ جائے، کھڑا ہو جائے، ہزار آندیاں چلیں وہ ڈٹا رہے، ہزاروں طوفان آئیں وہ ڈٹا رہے، سولی پہ چڑھنا پڑے چڑھ جائے، مار کھانا پڑے کھا لے، لیکن وہ کہے کہ میں نے جس رب کا دامن پکڑا ہے اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جان تو جا سکتی ہے، اپنے رب کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھڑوایا جا سکتا۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے ایسے مومن چاہیے، ثم استقاموا، جو ڈٹ جائیں، اپنے ایمان پر ڈٹ جائیں، پھر اگر انہیں آگ میں بھی جانا پڑے وہ چلے جائیں اور انہیں سولیوں پہ چڑھنا پڑے وہ چڑھ جائیں۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ یہ کر گزریں گے، ربا پھر تو کیا دے گا، وہ تو ایسا کر لیں گے، وہ مار بھی کھا لیں گے، سولیوں پر بھی چڑھ جائیں گے، نیزے بھی برداشت کر لیں گے، تیری طرف سے کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرما رہا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر میں ایسے لوگوں پر آسمانوں سے فرشتے اتار دیا کرتا ہوں، فرشتے اترواتا ہوں کہ جاؤ میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دو، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف یہ دنیا کے پردہ ہٹنے کی دیر ہے، دنیا کے پردے ہٹیں گے، ابھی تک تم قبر میں نہیں پہنچو گے، اللہ تمہارے دیدار کے لیے پہلے آئے گا۔ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، میرے فرشتوں ایسے میرے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو میرے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں ربنا اللہ، ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، پھر اس پر جتنی مصیبتیں انہیں آئیں وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے سنی ہوں گی، لیکن اب عنوان ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ یہ جن لوگوں نے کہا ہے پھر اس پر ڈٹے ہیں، اللہ کی طرف سے تو انعام بعد میں ملا ہے، لیکن اس بات کرنے پر انہیں مشقتیں کتنی اٹھانا پڑیں، تکلیفیں کتنی اٹھانا پڑیں، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرعون کا دربار لگا ہے، حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، توجہ رکھنا ذرا میری طرف، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، اور فرعون کون ہے؟ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کرنے والا، صرف رب نہیں، اعلیٰ، بڑا رب، اس جھوٹے دربار میں اور جھوٹے خدا کے دربار میں ایک سچے خدا والا کھڑا ہو گیا، سبحان اللہ، سچے خدا والا کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا۔ جب حضرت موسیٰ نے اپنا وہ عصا زمین پہ پھینکا تو وہ سانپ بن گیا، فرعون نے کہا یہ تو جادوگر ہے، اور اتنا بڑا جادو، اس نے اپنے جادوگروں کو بلوایا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے 70 یا 72 ہزار جادوگر فرعون نے بلوا لیے، اور وہ بھی اسی قسم کا جادو لے کے آئے جسے فرعون حضرت موسیٰ کا جادو سمجھ رہا تھا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جادو کے مقابلے میں تو جادو آ سکتا ہے، کبھی نبوت کے مقابلے میں جادو چلے ہیں؟ جادو مقابلے میں ہو تو جادو آ سکتا ہے، لیکن فرعون کو تو نہیں پتا تھا کہ میں جسے جادو سمجھ رہا ہوں یہ جادو نہیں، یہ موسیٰ کی نبوت کا اثر ہے، یہ حضرت موسیٰ کی نبوت ہے۔ جادوگر آ گئے۔ میں جو اپنا عنوان شروع کیا تھا اس عنوان پر آپ کو ایک مثال دینی ہے۔ جادوگر جب آئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ پہلے تو اپنا جادو دکھائے گا یا پہلے ہم اپنا جادو دکھائیں؟ حضرت موسیٰ کو کہنے لگے، حضرت موسیٰ نے کہا کہ القوا ما انتم ملقون،
پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ، پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈال دیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، جب انہوں نے اپنی وہ رسیاں ڈال دیں تو وہ ایک بڑے سانپ کی صورت اختیار کر گئیں، اور وہ ساری رسیاں انسانوں کو سانپ نظر آنے لگیں۔ حقیقت میں وہ سانپ نہیں بلکہ کیا تھیں؟ رسیاں تھیں، صرف نظر سانپ آنے لگیں۔ اور قرآن ایک جگہ دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، تھے تو بڑے جادوگر اور تھے تو میرا انکار کرنے والے، لیکن اس دن جو وہ فرعون کے دربار میں موسیٰ کے مقابلے میں جادو لائے تھے، وہ جادو بہت بڑا لائے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے، انہوں نے اپنا جادو مکمل کیا۔ اب باری آئی میرے موسیٰ کلیم کی، ان کی پشت پر فرعون کھڑا ہے، توجہ رکھنا، ان کی پشت پر فرعون کھڑا ہے، اور انہیں فرعون نے کہا کہ اپنی رسیاں ڈال دو، موسیٰ کی پشت پر میرا خدا کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ جادو اپنا مکمل کر چکے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، پھر ہم نے عرشوں سے موسیٰ کو آواز ماری کہ موسیٰ اب تو اپنی لاٹھی ڈال دے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی تو حضرت موسیٰ کا وہ عصا اتنا بڑا سانپ بن گیا کہ جتنے وہ 70,000 اپنی رسیاں لے کے آئے تھے، حضرت موسیٰ کے سانپ نے ان تمام رسیوں کو ہڑپ کر لیا۔ میں واقعہ نہیں سنا رہا، بس ایک جملہ جو میں نے عنوان شروع کیا ہے اس میں سے دینا چاہتا ہوں۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم بھی جادو لے کے آئے تھے اور اتنا بڑا سانپ، تو قرآن نے بڑے عجیب الفاظ میں ان کے اس منظر کو بیان کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا عصا ہماری رسیوں کو نگل گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، قرآن کہتا ہے جادوگروں نے اپنا جادو پھینک دیا اور رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، ساجدین، سجدے میں گر گئے۔ بعض مورخین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ان 70,000 جادوگروں میں ان کا ایک استاذ تھا، بڑی عمر کا آدمی تھا، لیکن تھا نابینا، اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے جادوگروں نے ساری صورتحال بتائی کہ ہم نے پہلے اپنی رسیاں ڈالیں، پھر موسیٰ نے اپنی رسی ڈالی اور یہ ماجرا ہوا۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کے سامنے جھکنے والا وہی نابینا تھا۔ جب استاذ کو جھکتا ہوا شاگردوں نے دیکھا کہ ہمارا استاذ جھک گیا ہے، اب سارے جادوگر اس استاذ کو دیکھ کے سجدے میں گر گئے۔ میرے رب کی بڑی عجیب حکمتیں ہیں، اگر وہ سمجھانے پہ نہ آئے تو فرعون اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اسے موسیٰ کی نبوت سمجھ نہیں آئی، اور وہ سمجھانے پہ آیا ہے تو جادوگروں کے ایک نابینے کو اپنی موسیٰ کی نبوت سمجھا دی ہے۔ جادوگر میرے موسیٰ کی نبوت کو سمجھ گئے۔ فرعون نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا، انہوں نے کہا نا جادوگروں نے، آمنا برب العالمین، ہم تو موسیٰ کے اور عالمین کے رب پہ ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا ربی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اس فرعون نے کہا اس کی سزا پتہ ہے؟ یہ جو ایمان تم لے کے آئے ہو اس کی سزا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ اس نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں پہلے تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پھر تمہارے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر میں تم سارے جادوگروں کو تختہ دار پہ چڑھا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کے یہ ماننے والے جو چند لمحے پہلے فرعون کے ساتھ کھڑے ہیں، موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہیں، چند گھڑیاں پہلے فرعون سے عہدہ مانگنے والے، فرعون سے اجرت مانگنے والے، فرعون کو اپنے ہاتھوں میں کرنے والے، ایک نگاہ پڑی میرے موسیٰ کلیم کی،
تھوڑا سا بولیے نا، تھوڑا سا بولیے۔ ایک نگاہ صرف ڈالی حضرت موسیٰ نے، فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اور یہی نبوت کا اثر ہوتا ہے، یہی نبی ہوتا ہے جو ایک نگاہ ڈال دے تو وہ نگاہیں سینہ چیر کر ان کے اندر چلی جائیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، فرعون انہیں سولی پہ چڑھانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تو نے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ عنوان میں نے شروع کیا تھا کہ جو دین کہے نا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس پر ڈٹ جائیں، یہ موقع اب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہاتھ کاٹ تیری مرضی، پاؤں کاٹ تیری مرضی، سولی پہ چڑھا تیری مرضی، ایمان کے نشے ہم نے پی لیے ہیں۔ کوئی مسجد کے امام سے کلمہ پڑھے وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس نے تو موسیٰ کلیم سے کلمے پڑھے ہیں، یہ کیسے پیچھے ہٹ سکتے تھے؟ انہوں نے کہا فرعون کر گزر، تو نے جو کرنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو یہی ہماری زندگی ختم کرے گا، یہی ہماری دنیا کی زندگی ختم کرے گا، ہم تو اس سے بھی جلدی تیار بیٹھے ہیں، جلدی کر کہ جس کا کلمہ پڑا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس خدا کا دیدار کریں۔ فرعون نے سولی پر چڑھا دیا۔ یہ فرعون کے جادوگر حضرت موسیٰ کا جنہوں نے کلمہ پڑھا سولی پہ چڑھ گئے۔ ایک عالم نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس نے کہا یہ وہ تھے جو موسیٰ کی نظر میں آئے تھے۔ توجہ رکھنا، بڑی خوبصورت بات کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ تھے جن پر موسیٰ نے نظر ڈالی، فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو گئے۔ جن پر موسیٰ نگاہ ڈالے وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو جس بلال پر محمد نے نگاہ ڈالی ہے وہ بلال کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ وہ خبیب کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اگر موسیٰ کی نظروں میں آئیں تو فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو میرے نبی کی نظروں میں آئے وہ ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو گئے، ابو لہب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ فرعون نے سزا دے دی، قیامت کی صبح تک میرے رب کو ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ جو باتیں انہوں نے فرعون کے ساتھ کی تھیں، اللہ نے وہ مکالمے بھی قرآن کی صورت میں اتار دیے۔ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے وہ باتیں قرآن بنا دیں۔ یہ موسیٰ کے امتی تھے، تھوڑا آگے آئیں، میرے نبی کا دور آتا ہے، میرے نبی اسلام کی دعوت دینے کے لیے مکے کی دھرتی پہ آتے ہیں۔ حضور نے اپنا چراغ جلایا اور بہت سارے لوگ آئے میرے نبی کے ساتھ، ان میں ایک ایسا بھی آیا جسے دنیا خباب بن ارت کہتی ہے، غلام ہیں، اور غلام ہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ خباب بن ارت یہ ایک عورت کے غلام ہیں، اور وہ عورت ام انمار اس کا نام ہے۔ وہ اتنے ستم کر رہی ہے، اتنے ستم کر رہی ہے کہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ حضرت خباب بن ارت کو سیدھا لٹا دیتی اور اوپر چٹان رکھ دیتی۔ مکے کی گرمی ہو، مضبوط چٹان ہو، نیچے پتھریلی زمین ہو، تو آپ خود اندازہ لگائیں کتنی مشقت ہے، لیکن یہ خباب بھی ساری مصیبتیں برداشت کر رہا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، اے خباب اگر اپنی جان چھڑوانا چاہتا ہے تو حضور کا دامن چھوڑ دے، رب کی وحدانیت کے نعرے چھوڑ دے۔ اس نے کہا یہ تیری تکلیف ہمارے جسم کو پہنچ رہی ہے، ہماری روح محمد کے کلمے پڑھ چکی ہے، ہم نے روح سے محمد کا دامن پکڑا ہے، ہماری روح خدا کی وحدانیت کا اقرار کر رہی ہے، تو نے جتنی تکلیفیں دینی ہے دے، ہم نے اپنی روح کے ساتھ اپنے نبی کو مان لیا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھا خباب بن ارت اسی مصیبت میں شہید ہو گئے، لیکن اپنے پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ جو بات کہی تھی ربنا اللہ ثم استقاموا، اس پہ ڈٹ گئے، ڈٹ گئے، لیکن اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ایک ابو فقیہ ہے، یہ بھی غلام ہیں، صفوان بن امیہ کے غلام ہیں، اتنا ظلم کر رہا ہے صرف اس بات پر کہ اے ابو فقیہ ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں اس کا دامن چھوڑتا ہوں، میں اپنے رب پر جو ایمان لایا تھا
میں اس ایمان سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہوں۔ اور اس نے یہ جملہ کہلوانے کے لیے اتنی بھاری چٹان حضرت ابو فقیہ کے سینے پر رکھی، جس کے متعلق مفسرین اور یہ سیرت نگار لکھتے ہیں اتنی وزنی چٹان تھی، توجہ رکھنا، اتنی وزنی چٹان تھی کہ ابو فقیہ کی زبان اس چٹان سے باہر آنے لگی۔ اتنی وزنی چٹان، زبان باہر آئی۔ اس نے کہا ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ ابو فقیہ کا جواب سنیے اور اپنی ایمان کو تازہ کریں۔ ابو فقیہ نے کہا جب تک زبان اندر تھی پھر بھی اسی کے نعرے تھے، جب تک زبان اندر تھی پھر بھی اسی کے نعرے تھے۔ اب جب زبان باہر آ رہی ہے تو میری باہر نکلی ہوئی زبان بھی خدا کی توحید کے نعرے لگائے گی۔ زبان نکلی ہے تو جان نکال دے، ہم تو پھر بھی ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم نے ایک مرتبہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، اب یہ الفاظ ہم واپس اپنے منہ میں نہیں لے سکتے۔ یہ ابو فقیہ ہے۔ ایک اور صحابی، اسے حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے والد یاسر بھی شہید ہوئے، جن کی والدہ سمیہ وہ بھی شہید ہوئیں، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ ان پر بھی جو تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، لوہے کی زرہ میں انہیں ڈال کر مکے کے تپتے صحراؤں پر رکھ دیا جاتا کہ یہاں پڑا رہے، جب تک اپنے ایمان سے باز نہیں آئے گا ہم تجھے اسی لوہے کی زرہ میں بند رکھیں گے۔ لیکن حضرت عمار بن یاسر ایک ہی بات کہتے تھے، جتنا مرضی ستم کر لو، جتنے مرضی تکلیفیں دینی ہیں دے لو، جتنے مرضی ظلم ڈھانے ہیں ڈھالو، ہم نے اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب ہم سے یہ ہاتھ نہیں چھوڑا جا سکتا، ہم نے اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ میں کس صحابی کا واقعہ بیان کروں؟ حضرت یہ تو صحابی تھے جنہوں نے براہ راست میرے نبی کا دیدار کیا ہے۔ آؤ ایک تابعی کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک تابعی ہے اور بڑا عجیب تابعی ہے جسے مجمع البحرین کہتے ہیں۔ دو علم کے سمندروں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور اس تابعی کا نام ہے سعید بن جبیر۔ کیا نام ہے؟ سعید بن جبیر۔ عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث، ذرا پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ یہ واقعہ سنیے گا۔ دو تین واقعات آپ نے صحابی کے سنے، اب میں جس کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں یہ صحابی تو نہیں ہے لیکن صحابی سے کم بھی نہیں ہے، صحابی تو نہیں ہے لیکن اپنے جذبے میں اور اپنے عشق میں یہ صحابی سے کم نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف کو کون نہیں جانتا، بہت بڑا ظالم ہے، اور جس کی ظلم کی داستانیں آج تک سنی اور سنائی جا رہی ہیں۔ انہیں سعید بن جبیر کو پکڑ کر حجاج بن یوسف کے دربار میں لایا گیا، کسی وجہ سے بغاوت ہوئی، اس نے گرفتار کر لیا۔ جب یہ حجاج بن یوسف کے دربار میں آئے تو حجاج نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ بڑا عجیب مکالمہ ہے، اور تاریخ کی کتابوں میں یہ بڑا دلچسپ ملتا ہے کہ اگر موسیٰ کے ماننے والے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت کے فرعون کے سامنے بھی میرے نبی کا امتی کھڑا ہوا ہے۔ یہ سعید بن جبیر میرے نبی کا امتی ہے۔ کھڑا ہو گیا حجاج بن یوسف کے دربار میں۔ حجاج نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ حضرت سعید نے کہا میرا نام سعید ہے۔ اس نے کہا تو سعید نہیں، تو شقی ہے۔ سعید نیک بخت کو کہتے ہیں اور شقی بدبخت کو کہتے ہیں۔ اس نے کہا تو نیک بخت نہیں، تو بدبخت ہے۔ حضرت سعید کا جواب سنیے گا۔ حضرت سعید نے کہا اے حجاج، تجھ سے زیادہ میری ماں میرے نام کو جانتی ہے، میری ماں زیادہ جانتی ہے کہ میں نیک بخت ہوں یا بدبخت ہوں۔ البتہ میری ماں نے میرا نام سعید رکھا ہے۔
اس نے کہا تو بھی بدبخت ہے، تیری ماں بھی بدبخت ہے۔ سعید نے کہا یہ بدبختیاں اور خوشبختیاں تیرے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ میرا رب جانتا ہے کہ نیک کون ہے اور بدبخت کون ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا میں دنیا کے بدلے میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا، آگ میں ڈال کر میں تجھے مروا دوں گا اور تیرے اوپر ظلم و ستم کروں گا۔ حضرت سعید کا جواب سنیے، اور خدا را ذرا پوری مسجد میں گونج پیدا ہو جانی چاہیے کہ حضرت سعید نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت سعید نے کہا یہ آگ کی دھمکیاں اور یہ مارنے کی دھمکیاں، اگر تیرے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہوتا میں تجھے معبود نہ بنا لیتا۔ نہیں سمجھے؟ اگر تو نے میرے قتل کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر میں تجھے اپنا معبود نہ بنا لیتا۔ تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس نے مجھے مروانا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا حضور کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت سعید نے فرمایا حضور تو نبی رحمت ہیں، امام الہدا ہیں، شمس الضحیٰ ہیں، ان کے بارے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، وہ آخری خدا کے پیغمبر ہیں۔ سعید نے پھر کہا خلفاء کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابو بکر و عمر کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو سعید نے کہا میں ان پر وکیل نہیں ہوں۔ اس نے کہا اگر تو ان پر وکیل نہیں تو پھر خلفاء میں سے تجھے زیادہ پسند کون ہے؟ کس سے زیادہ تجھے محبت ہے خلفاء میں سے؟ حضرت سعید نے کہا سعید کو خلفاء میں سے وہی پسند ہے جو میرے سعید کے خالق کو پسند ہے۔ جسے رب پسند کرتا ہے میں بھی اسی کو پسند کرتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت علی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اور بڑا عجیب اس نے یہ سوال کیا کہ کیا علی جنت میں ہیں یا نعوذ باللہ دوزخ میں ہیں؟ تو حضرت سعید نے کہا نہ میں نے جنت کو دیکھا ہے نہ میں نے جہنم کو دیکھا ہے، اگر انہیں میں دیکھ لیتا پھر میں تجھے تیرے سوال کا جواب دیتا، لہذا جس کا مجھے علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے کوئی سوال نہ کر۔ یہ حجاج کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں، نظر آ رہی ہے کہ موت ہے، میں نے مرنا ہے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو رب کے ساتھ محبتیں کرتے ہیں پھر وہ محبت کے اصول بھی خود سمجھا دیا کرتا ہے، پھر وہ وفا کرنے کے طریقے خود بتا دیا کرتا ہے۔ حجاج نے کہا میں تجھے کب سے دیکھ رہا ہوں، تیرے چہرے پہ کوئی مسکراہٹ نہیں، تو ہنس کیوں نہیں رہا؟ حضرت سعید نے کہا جو مٹی سے بنا ہو اور جس نے مٹی میں جانا ہو اس نے دنیا میں ہنس کے کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ، میں نے تو مٹی میں جانا ہے، میں نے ہنس کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا تو بتا میں تجھے کس طرح قتل کروں، تو خود اپنا طریقہ بتا قتل ہونے کا۔ تو حضرت سعید نے کہا جس طرح خدا کے دربار میں کل تو قتل ہونا پسند کرے گا اسی طریقے سے مجھے قتل کر دے، جس طرح خود قتل ہونا پسند کرے گا اسی طریقے سے مجھے قتل کر۔ اس نے کہا اسے لے جاؤ اور اسے قتل کر دو۔ حضرت سعید جب حجاج کے دربار سے باہر نکلے تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مسکرا رہے تھے۔ حجاج کو بتایا گیا کہ یہ تو بڑا مسکرا رہا ہے۔ حجاج نے واپس بلوایا، سعید کیا وجہ ہے؟ میں نے تو موت کے آرڈر کیے ہیں اور تو مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ تو اللہ پر اتنی جرأت کھا رہا ہے اور وہ پھر بھی تیرے اوپر حلم کے پردے ڈال رہا ہے۔ تو نے اتنی جرأت کھائی اللہ پر کہ اتنے عجیب و غریب قسم کے سوال کیے اور مجھے قتل کرنے لگا ہے، لیکن وہ پھر بھی حلم کے پردے تیرے اوپر ڈال کے بیٹھا ہے۔ مجھے اس نے مسکرا دیا۔ اس نے کہا جاؤ چمڑے کا فرش بچھا دو اور سعید کو قتل کرو۔ حضرت سعید قتل ہونے کے لیے بیٹھے ہیں اور قرآن کی ایک آیت پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور بڑا عجیب اس کا ترجمہ ایک عالم نے کیا ہے۔ اس نے کہا کہ جب سعید قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے، یہ آیت پڑھی
جس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اے میرے ربا، توحید کے رنگ میں رنگا چہرہ میں تیری طرف کر رہا ہوں، سبحان اللہ، توحید کے رنگ میں رنگا چہرہ میں تیری طرف کر رہا ہوں، اب تو جانے اور حجاج جانے۔ حجاج نے آیت سنی، اس نے کہا اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ حضرت سعید کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا۔ حضرت سعید نے دوسری آیت پڑھی، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اے حجاج جس طرف مرضی پھیر دے میرا رب چاروں طرف مجھے گھیر کے کھڑا ہے، جس طرف مرضی مجھے پھیر دے میرا رب ادھر بھی کھڑا ہے، ادھر بھی کھڑا ہے، سامنے بھی کھڑا ہے، پیچھے بھی کھڑا ہے۔ اس نے کہا اس کو منہ کے بل گرا دو، الٹا لٹا دو۔ جب الٹا لٹا دیا، یہ عالم ہوتے ہیں، یہ جرأت اور استقامت اللہ نے امت محمدیہ کے حصے میں رکھی ہے۔ جب حضرت سعید الٹے لیٹے، آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم مٹی سے پیدا کریں گے، مٹی میں لٹائیں گے اور قیامت کے دن مٹی سے تمہیں کھڑا کریں گے۔ اس نے کہا اسے قتل کرو۔ تلوار چلی، حضرت سعید کی گردن کٹ گئی۔ امام احمد ابن حنبل فرمایا کرتے تھے جس وقت حضرت سعید شہید ہوئے اس وقت پوری روئے زمین حضرت سعید کے علم کی محتاج تھی، پوری کائنات سعید کے علم کی محتاج تھی۔ جس دن اور جس وقت حضرت سعید بن جبیر شہید ہوئے، دیکھنے والا خواب میں دیکھ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے سعید، حجاج کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حجاج تو نے جو سعید کو قتل کیا تھا اس قتل کے بارے میں اللہ نے تجھ سے کیا پوچھا اور اللہ نے کیا تیرے ساتھ معاملہ کیا؟ توجہ رکھنا، حجاج کہنے لگا کیا پوچھتے ہو، میں نے جتنے بھی قتل کیے ہر قتل کے بدلے میں اللہ نے مجھے 1 مرتبہ قتل کیا، سعید کے بدلے میں اللہ نے مجھے 70 مرتبہ قتل کیا ہے۔ 70 مرتبہ اللہ نے مجھے قتل کیا کہ تو نے میرے موحد کو قتل کیا تھا، تو نے میری توحید کے نعرے لگانے والے کو قتل کیا تھا۔ اور پھر جب حجاج نے دیکھا حضرت سعید قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اس نے طبیبوں کو بلوایا اور طبیبوں کو بلوا کر اس نے کہا مجھے ایک بات سمجھاؤ، اس سے پہلے میں نے جتنے قتل کیے ہیں کسی کا اتنا خون نہیں نکلا، کسی کا اتنا خون اس کے جسم سے نہیں نکلا، لیکن یہاں کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں سعید کا خون بڑی کثرت سے نکلا ہے اور اتنا زیادہ خون سعید بن جبیر کا کیوں نکلا؟ آخری بات ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اپنے رب کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ انہیں یہ عزتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ انہیں یہ عزت عطا کرتا ہے۔ طبیبوں نے بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ حجاج اس سے پہلے تو نے جتنے قتل کیے وہ سارے مرنے سے پہلے ہی مر جایا کرتے تھے، انہیں اتنا خوف محسوس ہوتا تھا کہ وہ تیرے خوف سے پہلے ہی مر جاتے تھے، اور خون انسان کی روح کے تابع ہوا کرتا ہے، جتنا خوف ہوگا اتنا خون کم نکلے گا، تو ان کے دلوں میں خوف تھا اس لیے ان کا خون کم نکلا ہے، لیکن تو نے آج جس موحد کو مارا ہے اس کے سینے میں سوائے خدا کے کسی کا خوف نہیں تھا، اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں تھا، اس لیے اس کا خون زیادہ نکلا ہے۔ ایک توحید وہ ہے جو ہم بیان کرتے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر، جلسوں میں آ کر، جلوسوں میں آ کر اپنے رب کی توحید بیان کی جاتی ہے، یہ توحید بھی بہت بڑی ہے، لیکن میرے دوستو ایسے موحد بنو، ایسی توحید بیان کرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری خون سے توحید کی آوازیں آئیں۔ سعید کے خون سے آوازیں آئی تھیں، اسی لیے تو اس نے پوچھا تھا کہ یہ خون اتنا زیادہ کیوں نکلا ہے؟ کس کس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں؟ حضرت بلال کی بات میں نے شروع صحابہ کا تذکرہ کیا تھا، صرف حضرت بلال کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ سعید بن جبیر تابعی ہیں، ایک میرے نبی کا صحابی ہے، رنگ کالا ہے، بال گھنگریالے ہیں، زبان توتلی ہے، حبشے سے آیا ہے، مکے کا ہے بھی نہیں، عربی و نسل بھی نہیں ہے،
غلام ہے، کوئی حیثیت نہیں، ظاہری طور پر کسی کو پسند نہیں آیا لیکن کسی پسند کرنے والے نے پسند کر لیا، کسی پسند کرنے والے نے پسند کیا اور بلال کو یہاں لائے، جس بلال کے لیے میں صرف علامہ اقبال کے وہ 2-3 اشعار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس نے حضرت بلال کی تعریف کی ہے۔ اس نے کہا اے بلال، تو نے جو یہ ماریں کھائیں، اپنے نبی کے نام پہ تجھے مارا گیا، پیٹا گیا، کون سا وہ ظلم ہے جو حبشے کے غلام پہ نہیں کیا گیا؟ اسی کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے کہا تھا چمک اٹھا جو تیرے مقدر کا ستارہ، چمک اٹھا جو تیرے مقدر کا ستارہ، حبش سے تجھ کو اٹھا کر حجاز میں ہلایا، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ بلال تو ایسا غلام ہے کہ ہزاروں آزادیاں تیرے قدموں کو چومتی نظر آتی ہیں۔ کون تجھے غلام کہتا ہے؟ تو غلام نہیں، تو ایسا آزاد ہے کہ آزادیاں تیرے دروازے پہ دستک دے رہی ہیں۔ وہی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے۔ علامہ اقبال کے اشعار ہیں اور بڑے وزنی اشعار ہیں۔ وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ بلال، تو نے کسی کے شوق میں مارے کھائی ہیں، کسی کے شوق میں تجھے مارا گیا، وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کسی کے شوق میں تو نے مزے ستم کے لیے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جب تک سارے کہہ رہے ہیں بلال چھوڑ دے حضور کا دروازہ، امیہ کہہ رہا ہے چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا، بلال کہتا ہے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، میں حبشے سے محمد کا دربار چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑنے کے لیے آیا ہوں۔ ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، تجھے نظارے کا مثل کلیم سودا تھا، اویس طاقت دیدار کو ترستا تھا۔ بڑی عجیب تشبیہ دی ہے علامہ اقبال نے کہ اے بلال، تجھے نظارے کا مثل کلیم، جس طرح موسیٰ اس کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، تو بھی مکے کی دھرتی پہ اسی کے دیدار کے لیے تڑپ رہا ہے۔ وہاں موسیٰ تڑپے تھے، یہاں تو تڑپا ہے۔ اگلی بات کہی ہے اور بڑی عجیب کہی ہے، علامہ نے کہا مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، یہی صحرا تیرے لیے طور تھا گویا۔ ذرا بلند آواز سے بولیے، بلند آواز سے۔ میں اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، یہی صحرا تیرے لیے طور تھا گویا۔ وہاں موسیٰ طور پہ گئے اپنے رب کو پانے کے لیے، تو حبشے سے مکے کی دھرتی پہ آیا اپنے رب کو پانے کے لیے۔ وہاں موسیٰ بھی رب کو لے کے گئے، اے بلال تو بھی اپنے رب کو مکے کی دھرتی سے لے کر گیا ہے۔ وہاں بھی جیت موسیٰ کی تھی، یہاں بھی جیت یہاں بھی جیت بلال کی تھی۔ مدینہ تیری نگاہوں کا نور تھا گویا، یہی صحرا تیرے لیے طور تھا گویا، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری۔ پہلا شعر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اگلا شعر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ بلال کے عشق کو علامہ اقبال نے سامنے رکھا، اور بلال کا جو عشق تھا خدا اور مصطفیٰ کے ساتھ، علامہ اقبال نے اسے سامنے رکھ کر کہا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ خوشا وہ وقت یثرب مقام تھا اس کا، خوشا وہ وقت دیدار عام تھا اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا ایمان اور ایمان پر ڈٹ جانا نصیب فرمائے، اور صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔